جاری لگا کر کے کاروبار اچھا کھڑا کر سکے. یہ بھی تو ہم کر سکتے ہیں. یہ زکوٰۃ اس لیے تھی تاکہ کوئی مسلمان ہاتھ نہ پھیلائے، اور اگر کسی کو بائی چانس ضرورت پڑ گئی کہ وہ مالک نصاب نہیں بچا تو جو مالدار مسلمان ہے وہ اپنے اس بھائی کی اللہ کے لیے مدد کرے، اپنے اس بھائی کو بھی کاروبار میں اپنے ساتھ کھڑا کر لے تاکہ وہ بھی اگلے سال زکوٰۃ دینے والا بن جائے، زکوٰۃ لینے کا حقدار نہ ہو. تو یہ نظام اس لیے تھا، لیکن ہم نے پورا الٹ پلٹ کر دیا اس نظام کا. تو پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں میں غربت. تو جب میں نے اس کو یہ بات کہی ہے تو وہ بھی کہتا ہے یار بات تو صحیح ہے. دراصل ہر جگہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو مذہب کا غلط طرح سے استعمال کر لیتے ہیں، جو مذہب کی باتوں کو اپنے لیے استعمال کر لیتے ہیں. پھر میں نے اس سے کہا بھائی قرآن میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ یہودی جو باتیں عمل کرنے کی ہوتی تھی وہ قوم کو بتا دیتے تھے، اپنے لیے اپلائی نہیں کرتے تھے. جو یہودی علماء ہوتے تھے عمل کرنے کی باتوں کو قوم کو بتاتے تھے، اور کریم اور ملائی کھانے کی بات ہوتی تھی خود کو پیش کر دیتے تھے. کہا یہی حال مسلمانوں کا بھی ہو گیا. ہماری جو لیڈرشپ ہے ملائی کھانے کے لیے آگے آتی ہے لیکن محنت کرنے کے لیے پیچھے چلی آتی. کہا محنت کرنے کے لیے تو ہماری قوم ہے. تو ہمارا حال یہ ہو گیا. اس وجہ سے غربت ہے زکوٰۃ کے نظام کے باوجود بھی. آپ دیکھیے کہ اسی سسٹم کو دوسری کمیونٹیز نے فالو کر لیا. ہمارے ملک میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جن کی آبادی بڑی چھوٹی ہے لیکن وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے سامنے. سکھ سماج کے لوگ ہیں، بورا کمیونٹی کے لوگ ہیں، شیعہ کمیونٹی کے لوگ، الگ الگ سماج کے لوگ ہیں اسی ملک میں جنہوں نے اس نظام کو صحیح طرح سے فالو کر لیا. جن کے یہاں یہ نظام صحیح انداز سے اپنایا جاتا ہے تو انہوں نے زکوٰۃ کے نظام کو اپنا کر کے اپنے یہاں سے غربت کا خاتمہ کر لیا، غربت کا جنازہ نکال دیا. اگر آپ مدرسے بناتے ہیں تو ساتھ میں اس کی آمدنی کا ذریعہ بھی کھڑا کریے، کیونکہ جب انسان زکوٰۃ کا پیسہ کھاتا ہے یعنی مال کا میل کھاتا ہے تو اس کے علم پر، ذہن پر اور دماغ پر، دل پر ویسے ہی فرق بھی پڑتا ہے، ویسے ہی اثر بھی پڑتا ہے. اسی لیے کبھی بھی وہ حق بات نہیں کہتا. وہ نعت پڑھتا ہے تب بھی اس کی نیت ہوتی ہے کہ لوگ اس کو نذرانے دیں. وہ تقریر کرتا ہے تب بھی وہ پیسے طے کر کے تقریریں کرتا ہے. تو جو بندہ زکوٰۃ یعنی مال کا میل کھا کر کے تمہارے مصلی پہ کھڑا ہے، جب اس کے پیچھے تم نماز پڑھو گے تو کہاں سے تمہیں لطف آئے گا نمازوں کا. یہ مسئلے، یہ مسئلے، اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر کوئی آسانی سے بات کر لے تو لوگوں کے پاس میں اتنے قلم اور اتنے دارالفتہ ہیں کہ میرے خلاف تو ہزاروں فتوے آ جائیں. لیکن آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ جب زکوٰۃ ادا کریں تو مولویوں کا حکم کچھ اور ہو، لیکن اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں. آپ یہ مت دیکھیں کہ اس کی بیٹی 5,000 کا لباس پہنتی ہے عید پہ. نہیں، آپ کو یہ ناپنے کا حکم ہی نہیں دیا گیا. آپ کون ہیں بھائی یہ طے کرنے والے کہ اس کی بیٹی جس کو ہم نے زکوٰۃ دی وہ 5,000 کا سوٹ پہنتی ہوگی؟ اللہ نے اس کے لیے عید نہیں رکھی ہے. اگر وہ 5,000 کا لباس پہنے چاہے 50,000 کا لباس پہنے، آپ کو یہ ناپنے کا حکم نہیں دیا گیا. اگر وہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں تو آپ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں. آپ اپنے نانا نانی، دادا دادی اور اسی طرح سے پوتا پوتی، نواسا نواسی، بیٹا بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ بھائی بہنوں کو زکوٰۃ دے سکتے. مجھے بتاؤ کہ اگر مثال کے طور پر یہ صاحب مالدار ہیں تو کیا ایسا ہے کہ ان کے جو سارے رشتہ دار ہیں وہ سب بھی مالدار ہوں، مالک نصاب ہوں؟ کون شخص ایسا ہے کہ اس کے سارے رشتہ دار اس لائق ہوں کہ وہ سارے کے سارے رشتہ دار جو ہے مالک نصاب ہوں، سارے کے سارے رشتہ دار زکوٰۃ دینے کے حقدار ہوں، زکوٰۃ لینے کے حقدار نہ؟ کوئی نہ کوئی رشتہ دار ایسا ضرور ہوگا جو زکوٰۃ لینے کا حقدار. ان رشتہ داروں کو نظر انداز کر کے اگر آپ کسی اور جگہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو قرآن مجید کی خلاف ورزی. اس لیے ضروری ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، پھر اس کے بعد میں فقیروں کو دیکھیں، مسکینوں کو دیں گے، سب کی مدد کریں. مدرسوں کی اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اچھے مال میں سے، جو مال کا میل نہ ہو، اس کے علاوہ جو آپ کا پیسہ ہے آپ چیریٹی کے طور پر مدرسوں کو دیں، بے شک دیں، تاکہ اس کا فائدہ بھی ہو. وہاں کسی اور کا حق نہ مرے، کسی اور کا حق وہاں نہ چلا جائے. اس لیے وہاں آپ مدد کرنا چاہتے ہیں بے شک کریں، لیکن کسی غریب کا، کسی یتیم کا، کسی مسکین کا اور کسی رشتہ دار کا حق مار کر کے اگر آپ مدرسوں میں کمرے بنوا رہے ہیں اور مسجدوں میں میناریں بنوا رہے ہیں تو اللہ رب العزت اس سے خوش نہیں ہونے والا ہے.